بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ہم پر اسی کی بندگی واجب ہے، اس کے علاوہ کسی کی بندگی جائز نہیں۔ یہی توحید ہے۔ بندگی سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، یہی رسالت ہے۔ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ اور رسول کی باتوں کو ماننا ہی اسلام ہے۔ اسلام ہر انسان کا اصلی مذہب ہے، اسی پر انسان کو پیدا کیا گیا، مگر ماں باپ اور مخالف اسلام کا ماحول کی وجہ سے انسان اپنے اصل مذہب سے ہٹ جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، یعنی ہر بچہ اسلام کی قابلیت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا لیتے ہیں یا نصرانی بنا لیتے ہیں یا پھر مجوسی بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو اس کے اصلی مذہب پر چلنے کا حکم فرمایا ہے۔ اس کے لیے عہد الست میں اپنی معرفت کی ایک جھلک دکھلا کر دلوں میں ایمان کی ایک چمک ڈال دی تھی۔ اگر انسان اپنے خراب ماحول سے متاثر نہ ہو تو وہ بلا تکلف اسلام ہی کو مانے گا۔ اسی کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، یعنی لہٰذا تم ایک طرف ہو کر دین اسلام پر سیدھے منہ چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قابلیت اور صلاحیت پر جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ سارے انسانوں کا مذہب اسلام ہی ہے۔ 800 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے گمراہی آئی اور چند لوگوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے خوشخبری دینے والے اور جہنم سے ڈرانے والے نبیوں کو بھیجا۔ اصلی مذہب یعنی اسلام کو قبول نہ کرنے والے جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ پوری کائنات کے انسانوں کی خیر خواہی کریں اور ان کو فطری مذہب کی طرف بلائیں۔ اسی کا نام دعوت ہے۔ اگر وہ سارے انسانوں کو دعوت پہنچا نہیں سکتے تو کم سے کم اپنے مسلمان بھائیوں کو سنبھالیں کہ وہ بھٹک نہ جائیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں اتاری ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی ہے۔ اس کی حفاظت ہر مسلمان پر فرض ہے۔ فقہاء کرام نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اگر اسلام کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کو جان، مال اور اولاد سب کچھ قربان کر دینے کی نوبت آئے تو بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ دنیا میں انسان کتنا ہی بڑا آدمی بن جائے، اگر دین نہیں تو مرنے کے بعد پٹائی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے قارون کو اللہ تعالیٰ نے حافظ تورات بنایا تھا، مگر دنیا کی محبت اس میں اتنی داخل ہو گئی کہ وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے لگا اور دین سے پھر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے پوری دولت کے ساتھ زمین کے اندر دھسا دی۔ اس کے دھسنے سے پہلے بہت سے لوگ اس کی دولت پر رال ٹپکایا کرتے تھے، مگر جب معلوم ہوا کہ وہ عذاب میں گرفتار ہو چکا ہے تو لوگوں نے کہا ہائے توبہ، ہائے توبہ، دنیا تو کوئی چیز نہیں، مال و دولت سب فانی ہے، باقی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور آخرت کا ثواب سب سے بہتر ہے، اور وہ ایمان اور عمل صالح پر جمنے کے بعد ہی نصیب ہوگا۔ اس ایمان کی خاطر نبیوں نے کیسی فکر کی ہم سب جانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو ایمان پر جمے رہنے اور ایمان ہی پر مرنے کی وصیت فرمائی تھی۔ فرمایا وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ، یعنی اسی بات کی ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو تاکید کی تھی کہ اے میرے بیٹو، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو چن دیا ہے، لہٰذا ہرگز نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان رہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے ایمان پر باقی رہنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ انہیں فکر تھی کہ میں تو مسلمان ہوں، زندہ ہوں تو اولاد کی نگرانی کر رہا ہوں، لیکن چونکہ نبیوں کی اولاد کی ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ ایمان پر باقی رہیں گی یا نہیں، اس لیے انہوں نے وعدہ لیا۔ جب سب نے مسلمان رہنے کا اقرار کیا اور ان کو اطمینان دلایا تب ان کی پریشانی دور ہوئی۔ آیت ملاحظہ ہو، فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون، یعنی کیا تم موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تم میرے بعد کس کی بندگی کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے معبود کی بندگی کریں گے جو ایک معبود ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی توفنی مسلمم و الحقنی بالصالحین، یعنی مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں موت دیجیے اور نیک لوگوں میں مجھے ملا دیجیے۔ کہ انبیاء کرام کو ایمان کی کتنی فکر تھی کہ وہ اپنے ایمان اور اپنی اولاد کے ایمان کے لیے بڑے فکر مند تھے، ایمان کی حالت میں جینا اور ایمان کی حالت میں مر جانا چاہتے تھے۔
اور ایمان کی دولت کو اپنی نسل اور آنے والی اولاد میں باقی رکھنا چاہتے تھے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو سب سے زیادہ ایمان کی فکر ہونی چاہیے۔ ایمان کے ساتھ ہی دنیا اچھی ہے، اگر ایمان نہ ہو تو دنیا کی کوئی چیز اچھی نہیں ہو سکتی۔ ہمیں ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے اور ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایمان ضائع نہ ہو جائے، خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ایمان چلا جائے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایمان کے لیے مومن فکر مند رہتا ہے اور منافق بے فکر ہوتا ہے۔ ایمان بچانے کی فکر انبیاء کرام کو اس لیے تھی کہ ایمان کا باقی رہنا جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ دنیا تو بس دھوکے کا سودا ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، یعنی چنانچہ جو شخص دوزخ سے دور کر دیا گیا یعنی بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو چکا، اور دنیاوی زندگی بس دھوکے کا سامان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان و یقین کی دعا مانگتے اور کفر اور ارتداد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے اللہم اعطنی ایمانا صادقا و یقینا لیس بعدہ کفر، یعنی اے اللہ مجھے ایسا سچا ایمان اور یقین عطا فرما جس کے بعد کفر اور ارتداد نہ ہو۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر، اے اللہ میں کفر اور ارتداد سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ ہمیں بھی اپنے لیے، اپنی اولاد اور امت مسلمہ کے لیے سچے ایمان کی دعا کرنی چاہیے اور کفر اور ارتداد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے اور اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے الٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دیجیے۔ ناظرین اور سامعین، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں نے اپنے خون بہائے، جانیں دی ہیں، تختہ دار کو چوما ہے، تب جا کر کے یہ ہندوستان آزاد ہوا ہے۔ لیکن آج یہ فرقہ پرست مسلمانوں کی قربانیوں کی کوئی قدر نہیں کر رہے ہیں اور انہیں تاریخ کے صفحات سے خرچ کر ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ اگر ایمان کی مضبوطی نہ ہوتی تو یہ ملک آزاد نہ ہوتا۔ اس وقت لوگوں کو عیسائیت کی دعوت دی جاتی تھی کہ اگر عیسائی بن جاؤ تو جان بچ جائے گی، مگر کسی نے اسلام کو نہیں چھوڑا۔ سرخیل مجاہد آزادی شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد حضرت مولانا عاشق الہی میرٹھی سے فرما رہے تھے کہ ہم ہندوستانیوں کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ پھانسی کے وقت بھی کوئی خوف زدہ نہیں ہوتا تھا۔ ان کے الفاظ ملاحظہ فرماتے ہیں پھانسی گڑی ہوئی تھی اور ان ناکردہ مظلوموں کی لائن لگی تھی جن کو پھانسی کا حکم دیا جا چکا ہے۔ وہ لوگ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ ایک لاش کو اتارا جا رہا ہے اور دوسرے زندہ کو چڑھایا جا رہا ہے۔ اس طرح موت ان کی نظر کے سامنے تھی اور ان کو عین الیقین تھا کہ چند منٹ بعد میرا شمار مردوں میں ہونے والا ہے۔ اس وجہ سے کوئی جھوٹے کو بھی ان کے متعلق ضعف ایمان کا یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ کسی بچے نے بھی موت سے ڈر کر تبدیل مذہب کا خیال کیا ہو۔ باوجود علم کی کمی اور غلبہ جہالت کے ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ مرنا قبول تھا مگر مذہب پر آنا قبول نہ تھا۔ خیر وہ اس دور کی بات تھی۔ اب بہت قیامت قریب ہے، مسلمانوں کی آزمائشیں بہت سخت ہوں گی۔ ہم لوگ آج جو صورتحال دیکھ رہے ہیں اس کی پیش گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے کر دی تھی کہ آخری زمانے میں مسلمانوں کو ایمان پر رہنا بڑا مشکل ہوگا۔ ایمان پر باقی رہنا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارہ لینا۔ بہت سے لوگ صبح کو مسلمان رہیں گے اور شام کو کافر ہو جائیں گے۔ جس طرح لوگ جھنڈ کے جھنڈ ایمان میں داخل ہوئے تھے اسی طرح جھنڈ کے جھنڈ ایمان سے نکل جائیں گے، یہاں تک کہ قیامت سے پہلے مسلمانوں کی بہت سی جماعتیں مورتی پوجا میں لگ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ چند حدیث ملاحظہ ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یأتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمرہ۔ ترمذی کی یہ روایت ہے، یعنی مسلمانوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ ان میں اپنے دین پر جمے رہنے والا انگارے کو پکڑنے کی طرح پریشان ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل مظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، یعنی فتنوں کی وجہ سے نیکیاں جلدی جلدی کر لو۔ فتنے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ہیں، آدمی صبح مسلمان رہے گا اور شام کو کافر ہو جائے گا، یا شام کو مسلمان رہے گا اور صبح کو کافر ہو جائے گا۔ وہ اپنے دین کو دنیا کے سامان کے بدلے میں بیچ دے گا۔ ایک موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے فرمانے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین میں جھنڈ کے جھنڈ داخل ہوئے ہیں، لیکن آگے ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ لوگ جھنڈ کے جھنڈ اسلام سے نکل جائیں گے۔ ان احادیث کو سامنے رکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی زمانہ چل رہا ہے۔
حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں ارتداد کے مسئلے کو سنگین مسئلہ سمجھتے تھے اور بار بار اس کی طرف مسلمانوں کو متوجہ کرتے تھے۔ ایک موقع پر انہوں نے فرمایا، بر صغیر کے مسلمانوں کا اس وقت میرے نزدیک سب سے اہم ترین مسئلہ، جس کو وہ خود اس وقت مسئلہ نہیں سمجھ رہے ہیں اور اس کی سنگینی اور ہولناکی کا خود ان کو اندازہ نہیں ہے، وہ نئی نسل میں بڑھتے فکری ارتداد کا ہے۔ میری گناہگار آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اگر اس کی نزاکت کا امت کو احساس نہیں ہوا تو یہ تہذیبی اور فکری ارتداد امت کو اندر سے کھوکھلا کر کے رکھ دے گا، اور اس ملک میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کچھ دنوں کے بعد نام کی مسلمان رہ جائے گی، اور غیر شعوری طور پر وہ بتدریج ایمان اور توحید کی نعمت سے محروم کر دی جائے گی۔ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ ارتداد یا مرتد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مسلمان یہودی ہو جائے، عیسائی ہو جائے، یا مندر میں جائے، بھجن گائے، پوجا پاٹ کرے، گھنٹی بجائے اور بتوں کو سجدہ کرے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ آدمی روزہ نماز کے ساتھ بھی مرتد ہو سکتا ہے، قرآن کی تلاوت کے ساتھ بھی مرتد ہو سکتا ہے، حدیث شریف کے پڑھنے پڑھانے کے ساتھ بھی مرتد ہو سکتا ہے، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک نہ مان رہا ہو، اللہ کے حکم کو نہ مان رہا ہو، قرآن کا مذاق اڑا رہا ہو، سنت نبوی کو حقارت سے دیکھ رہا ہو، متواتر احکام کا انکار کر رہا ہو، مثلا زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے اترنے کا انکار کر رہا ہو۔ آج قادیانی اس کی مثال ہیں۔ شکیل بن حنیف اور ان کے ماننے والے بھی اسی زمرے میں آتے ہیں۔ یہ لوگ قرآن و سنت کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، روزہ نماز بھی ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، پھر بھی وہ اسلام میں داخل نہیں ہیں۔ آج کی جدید تعلیم یافتہ لوگ خوب گمراہ ہو رہے ہیں۔ ان کی گمراہی کو فکری ارتداد کا نام دیا جانا چاہیے۔ اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں سے وابستہ لوگوں میں عام طور پر اس طرح کے ارتداد کی جراثیم کہیں نہ کہیں مل ہی جاتے ہیں۔ یعنی کوئی عورتوں کو دیے ہوئے اسلامی حقوق کو کم سمجھ رہا ہے، کوئی عورتوں کی حق تلفی تصور کر رہا ہے، کوئی میراث میں بعض صورتوں میں عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں آدھا دینے پر اعتراض کر رہا ہے، کوئی عورتوں کو میراث دینے ہی کو غلط سمجھ رہا ہے کہ جب اسلام میں ان کے ذمے خرچے نہیں ہیں تو ان کو میراث کیوں دی جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ اعتراض ہوتا ہے۔ کوئی مردوں کو طلاق کا حق دیے جانے پر اعتراض کر رہا ہے، کوئی ازواج مطہرات پر اعتراض کی تائید کر رہا ہے، کوئی صحابہ کرام پر کیچڑ اچھال رہا ہے، کوئی اسلامی سزاؤں کو وحشیانہ سمجھ رہا ہے، کوئی مردوں کو 4 شادیوں کے حق دینے پر اعتراض کر رہا ہے، کوئی روزے کو بے فائدہ سمجھ رہا ہے، اور کوئی نماز کو بیکار اور تھکنے سے تعبیر کر رہا ہے۔ یہ سب لوگ گمراہی اور ارتداد کا شکار ہیں۔ ہمیں ان سب کے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، ان سب کو خالص اسلام کی طرف بلانا ہے۔ بظاہر مسلمان کی صورت میں مرتد کی مثال حدیث شریف میں آئی ہے کہ آخر زمانے میں لوگ نماز روزہ کریں گے، حج کریں گے، مگر مرتد ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیأتی علی امتی زمان یصلی فی المسجد منہم 1000 رجل وزیادۃ لا یکون فیہم مؤمنون۔ یعنی آگے میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ مسجد میں نماز پڑھیں گے، ان میں سے 1000 آدمی اور اس سے زیادہ آدمی ہوں گے، مگر ان میں کوئی ایمان والا نہ ہوگا۔ ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ حج کریں گے، نماز روزہ کر رہے ہوں گے، لیکن ان میں کوئی ایمان والا نہیں ہوگا۔ غیر مسلموں کی الگ محنت ہے۔ آج عالمی پیمانے پر غیر مسلم مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے کفر پر جمے ہوئے ہیں، وہ کیا اسلام قبول کریں گے؟ البتہ وہ اپنے جیسا سارے مسلمانوں کو بنانا چاہ رہے ہیں، وہ برابر اسی کوشش میں لگے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کی صراحت فرمائی، وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، یعنی وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو کر برابر ہو جاؤ۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یعنی وہ تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہاری دین سے پھیر دیں اگر ان کا بس چلے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور تم سے نہ تو یہودی کبھی خوش ہوں گے اور نہ عیسائی، یہاں تک کہ تم ان کے مذہب پر چلنے لگو۔ اس پر مسلمانوں کا جواب یہ ہونا چاہیے، قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، ان سب سے کہہ دیجئے جو راستہ اللہ تعالیٰ دکھائے وہی راستہ ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی شرما حضوری میں سامنے والے کی بات مان لیتا ہے، اس لیے اس کی وضاحت قرآن نے کر دی ہے کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مذہب کو مانے گا اور دوسرے مذہب کے ماننے والوں کی ہاں میں ہاں ملائے گا تو اس کی خیر نہیں، اس لیے کہ اسلام کی قطعیت کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ اگر کوئی اسلام کو چھوڑے گا تو آخرت میں اس کا کوئی یار و مددگار نہ ہوگا۔
وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، یعنی اے مخاطب اگر تو نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے بچانے والا تیرا نہ کوئی یار ہوگا نہ مددگار ہوگا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مکمل اسلام کو مانو۔ ہمارے لیے یہ جائز نہیں کہ ہم اپنے کو مسلمان بھی کہیں اور اسلام کے خلاف ہونے والے شبہات کو بھی ٹھنڈے پیٹوں قبول کرتے رہیں، قرآن کے شبہات کو اپنے دلوں میں رکھیں، انبیاء اور صحابہ پر اعتراض کرنے والوں کا ساتھ دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پورے اسلام میں داخل ہونے کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، یعنی اے وہ لوگوں جو اسلام کو مان چکے ہو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطانوں کے قدموں سے قدم ملا کر نہ چلو۔ ایک ہے اسلام قبول نہ کرنا اور ایک ہے قبول کر کے چھوڑ دینا، یہ والا بہت خطرناک ہے، کیونکہ اس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے دیتا ہے اور جو نیکیاں اس کی ہوتی ہیں وہ سب برباد ہو جاتی ہیں۔ اسلام سے پھر جانے والوں کی چہرے قیامت کے دن کالے کلوٹے ہوں گے، انہیں ہمیشہ کے لیے جہنم کی سزا ہوگی۔ قرآن پاک میں اس کی وضاحت فرمائی گئی ہے، فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، یعنی بہرحال رہے وہ لوگ جن کے چہرے کالے ہوں گے، ان سے پوچھا جائے گا کیا تم نے ایمان کی بات کفر کیا تھا؟ تو عذاب چکھو اس وجہ سے کہ تم اسلام کا انکار کرتے تھے۔ اور مرتد جہنم میں جائے گا، اس کی صراحت بھی آیت کریمہ میں ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یعنی اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے پھر کافر ہی مر جائے تو یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو جائیں گے، اور یہی لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہاں اگر کوئی مسلمان اپنی کوتاہی اور نادانی سے اسلام سے پھر جائے یا اسلام کے کسی حکم کا انکار کر بیٹھے جس سے ایمان چلا جاتا ہے، پھر وہ توبہ کر کے اسلام میں دوبارہ آنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہے، وہ توبہ کر کے پھر اسلام میں داخل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توبہ قبول کرنا بس اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، ان لوگوں کی جو نادانی میں گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر جلدی توبہ کرتے ہیں، پھر وہی لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اچھا، ارتداد کے اسباب کیا ہیں؟ دیکھیے، اسلام کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا، اس کی حقانیت آفتاب کی طرح روشن ہے، البتہ عالمی منظر نامے پر مسلمان مغلوب نظر آ رہے ہیں، یہ ہمارے اعمال کی خرابی کی وجہ ہے۔ اس کے اسباب کیا کیا ہیں؟ تھوڑی سی چیزیں بتانے کی کوشش کروں گا۔ چند اسباب ہیں جس سے آج کی حالت زار کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ سب سے پہلی وجہ اسلامی اقتدار کا زوال ہے۔ عثمانیہ حکومت کے زوال کے بعد سے اب تک مسلمان مظلوم ہیں اور ان کو دبانے کی عالمی کوششیں کی جاتی رہی ہیں۔ آج کی عالمی طاقتیں مسلمانوں کے برسر اقتدار سے خوف زدہ ہیں، اس لیے وہ مختلف مصائب میں مسلمانوں کو مبتلا کر کے اپنے مقصد کو حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ یہودی سازش اور عیسائی مشنریاں سب سے آگے ہیں، یہ سب مسلمانوں کو اصل دین سے پھیرنا چاہتی ہیں۔ چرچ کے تحت چلنے والے NGOs کی سرگرمیاں بھی مسلمانوں کو مرتد بنانے کی کوشش میں پیش رہتی ہیں۔ وہ ایک طرف مسلمانوں کو کھلے طور پر عیسائی بنانے کی مہم چلا رہے ہیں، دوسری طرف وہ عام مسلمانوں کو فکری ارتداد کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ان کو خواہش ہے کہ اگر مکمل نہ بدل سکے تو کم از کم قرآن سنت میں شکوک اور شبہات پیدا ہو جائیں، جس سے اسلام بیزاری کی راہ ہموار ہو جائے۔ اس کے لیے وہ قرآن شریف کو بدلنے کی مہم بھی چلا رہے ہیں۔ قرآن کے مقابلے میں شام کے بشار الاسد کی تیار کردہ البرہان الحق اور پنڈت سنت رام پال کا تحریف ترجمہ قرآن بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ بہت سے ممالک میں ارتداد کی لہر چل رہی ہے، مثلا الجزائر، افریقہ، لبنان، انڈونیشیا، بنگلہ دیش، ان سب میں سر فہرست ہندوستان ہے، جہاں مختلف طریقوں سے لوگوں کو مذہب سے دور کیا جا رہا ہے۔ تمل ناڈو، تلنگانہ اور آندھرا پردیش، مہاراشٹر، کشمیر اور UP سب ارتداد کی زد میں ہیں۔ یہاں قادیانی بھی اسلامی لباس پہن کر اسلام سے پھیرنے کا کام کر رہے ہیں۔ شکیل بن حنیف کا فتنہ قادیانی فتنے کا نیا ایڈیشن ہے، اس کا مقصد بھی مرتد بنانا ہے۔ اس کے ماننے والے مسجد میں لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، سفید کرتا پیجامہ پہن کر ہاتھوں میں تسبیح رکھ کر یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ وہ بھی مسلمان ہیں، حالانکہ وہ اسلام سے خارج ہیں۔ حدیث شریف میں نماز روزہ کرنے والے مرتد کا ذکر موجود ہے، یہ سب اسی کی مصداق ہے۔ شدت پسند ہندو یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان سے جمہوریت مٹ جائے، اصول اور قوانین ختم ہو جائیں،
آئین ہند کو بالائے طاق رکھ دیا جائے اور پورا ملک فرقہ پرست کے ہاتھوں کا کھلونا بن جائے، اس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں، اسلام کے مختلف احکامات پر اعتراض کر رہے ہیں، قرآن کی آیتوں پر اعتراض کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں، ازواج مطہرات کو نشانہ بناتے ہیں، محمد بن قاسم اور اورنگزیب عالمگیر کے کارناموں پر عیب نکالتے ہیں، جمہوریت پسند لیڈران پر تنقید کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں، اور مسلمان اسلام کی تئیں شکوک و شبہات میں پڑھ کر پہلے فکری ارتداد میں مبتلا ہوں، اسلام سے نفرت کریں، پھر اسلام کو چھوڑ دیں۔ مسلمان لڑکیوں کو مرتد بنانے کی سازش بھی یہی لوگ کر رہے ہیں۔ RSS سے وابستہ ہندو جاگرن منچ نے سینکڑوں مسلمان لڑکیوں کو ہندو گھرانے کی بہو بنانے کا ہدف بنا رکھا ہے اور مسلم لڑکیوں سے شادی کرنے پر انعامات رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کو اسلام سے ہٹانے کی سازش کے لیے جو تدبیریں کی جا رہی ہیں، ان میں سے وندے ماترم کو اسکولوں میں لازم کرنا ہے، شری رام کے نعرے لگانا اور اس کے لیے مجبور کرنا ہے۔ NRC اور CAA بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور گھر واپسی نام کی تحریک تو کھلے طور پر اسلام سے پھیرنے کی تحریک ہے۔ اسکولوں کالجوں میں ارتداد ہے، حالانکہ علم سیکھنے سکھانے کا کوئی انکار نہیں کرتا، مگر کوئی مسلمان یہ نہیں چاہتا کہ علم حاصل کرنے میں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ جو علم ایمان کے لیے خطرہ ہو وہ لعنت ہے۔ ہندوستان میں بہت سے اسکول ہیں جہاں اسباق کے بعد 5 منٹ شلوک پڑھایا جاتا ہے اور اسکول انتظامیہ اس پر اصرار کرتی ہے، مسلمان بچوں کو الگ کرنے کے مطالبے کو قبول نہیں کرتی۔ بعض اسکولوں میں وندے ماترم ضروری ہے، وہاں بھی مسلمان بچوں کو الگ رکھنے کی بات نہیں مانی جاتی۔ بعض اسکولوں میں سرسوتی کی مورتی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بچوں کو کچھ پڑھایا جاتا ہے۔ اس مورتی کو تعلیم کی دیوی کہا جاتا ہے، اس پر پھول چڑھائے جاتے ہیں اور پانی بھی۔ بعض اسکولوں میں سوریہ نمسکار کرایا جاتا ہے۔ یہ سب اعمال شرک ہیں، ان سے بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یہ صریح ارتداد ہے۔ ایسے اسکولوں میں تعلیم دلانا کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ اور بعض اسکولوں میں اسلام کے خلاف مواد داخل نصاب ہے، شرکیہ باتیں کتابوں میں جبراً پڑھائی جاتی ہیں، جبکہ جمہوری ملک ہے، یہاں ہر مذہب کے ماننے والوں کو اپنے مذہب پر رہنے کی اجازت ہے، اس لیے کوئی زور زبردستی نہیں ہو سکتی۔ بعض اسکولوں میں قرآن کی آیات کے خلاف بچوں کا ذہن بنایا جاتا ہے، خصوصاً جہاد کی آیتوں کو نکالنے کی بات کی جاتی ہے، جبکہ کوئی مسلمان کسی مذہب کی کتاب کے خلاف کچھ نہیں کہتا۔ اسلام کی یہی تعلیم ہے کہ تم کسی کے معبود کو برا نہ کہو کہ وہ بدلے میں اللہ تعالیٰ کو برا کہنے لگے۔ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، مطلب یہ ہے کہ تم ان لوگوں کو گالی نہ دو جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی پوجا کرتے ہیں، کہ وہ نہ جاننے کی وجہ سے دشمنی میں اللہ تعالیٰ کو گالی دے بیٹھے۔ تیسرا سبب ارتداد کا ہے مفلسی۔ آج بہت سے علاقوں میں مسلمان غریب نادار ہیں، ان کی مفلسی نے انہیں پریشان کر رکھا ہے، اس لیے بعض عیسائی مشنریاں ان کو مال کا لالچ دے کر عیسائی بنا دیتی ہیں، مشرکین انہیں مشرک بنا لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کفر سے پناہ مانگی ہے، اسی طرح فقر و فاقے سے بھی پناہ مانگی ہے، اس لیے کہ بہت سی مرتبہ غریبی انسان کو کفر سے قریب کر دیتی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، مطلب یہ ہے کہ فقر کبھی کبھی کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں دعا بھی منقول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، یعنی اے اللہ میں اسلام کا انکار کرنے اور محتاج ہونے سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ایک اور وجہ ہے عشق میں ارتداد۔ مخلوط تعلیم کی وجہ سے لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ رہتے ہیں، اس پر سیکس کی تعلیم کا لزوم پیٹرول میں آگ کا کام کرتا ہے۔ آن لائن تعلیم نے بھی تعلقات کی پاکیزگی کو ختم کر رکھا ہے، بے پردگی کی وجہ سے بھی گندے تعلقات ہو جاتے ہیں۔ معاشرے میں ذات پات کی کوئی قید نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے مسلم اور غیر مسلم لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کے مذہب کو محض شادی کے لیے قبول کر لیتے ہیں۔ ان میں نہ تو مسلمان ہونے والوں کو اسلام سے کوئی تعلق ہوتا ہے اور نہ غیر مسلم ہونے والوں کو، دونوں مذہب سے بیزار ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کو اپنی اولاد پر کڑی نظر رکھنی ضروری ہوتی ہے تاکہ ارتداد سے بچ سکے۔ ایک عیسائی منافقت سے ایمان لایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو گیا، لیکن چند دنوں بعد وہ مرتد ہو گیا، عیسائیت میں داخل ہو گیا، پھر بتوں کی پوجا کرنے لگا۔ جب وہ مرا تو لوگوں نے قبر میں دفن کیا، مگر زمین نے قبول نہیں کیا، باہر پھینک دیا۔ لوگوں نے دوبارہ دفن کیا، پھر باہر کر دیا۔ یہ عذاب تھا ارتداد کا، جو دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا اور دنیا ہی سے یہ عذاب شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمہ کذاب نے یمامہ میں اور یمن میں اسود انسی نے مرتد ہو کر نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے کے لیے باقاعدہ لشکر کشی کی۔
اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا تھا، یعنی زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور مرتد ہو گئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ مذکورہ بالا واقعات سے معلوم ہوا کہ ارتداد کا مقابلہ کرنا مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ مرتد ہونے والا اگر کوئی اعتراض کرے تو اس کے اعتراض کو سنا جائے، اس کا جواب دیا جائے گا، اس لیے کہ اسلام مدلل مذہب ہے، اس میں داخل ہونے کے لیے کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا۔ اسلام کے کسی حکم میں کسی کو شبہ ہو تو اس شبہ کو دور کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ ہندوستان جمہوری ملک ہے، یہاں مذہب کی آزادی ہے، یہاں مرتد کو قتل کرنے اور ان سے جہاد کرنے کی بات تو نہیں کہی جا سکتی، اس لیے کہ سزاؤں کے نفاذ کی ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے۔ اپنے دلائل سے سمجھایا جائے گا اور مسلمان بھائیوں کو فکری ارتداد کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور یہ مسلمانوں کی مذہبی ذمہ داری ہے، اس میں جمہوری رکاوٹ نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا آج ہم مسلمانوں کو ہندوستان کے موجودہ ماحول میں ہمیں فتنہ ارتداد کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے بھائیوں کو جہنم سے بچانے کی تدبیریں ہونی چاہیے، اور اس کے لیے مناسب اقدامات سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ مسلمانوں کو ارتداد سے کیسے بچایا جائے، ان کے ایمان کی حفاظت کس طرح کی جائے، تو اس سلسلے میں چند صورت آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ مفید ثابت ہو جائیں۔ ارتداد کی عالمی اور ملکی سازش کا جائزہ لیا جائے اور ممکن حد تک ہر طرح کی کوشش کی جائے تاکہ مسلمان بھائیوں کا ایمان محفوظ رہے۔ نمبر 2، اہل وطن سے بحث و مباحثہ نہ کیا جائے، اس سے بات الجھتی ہے، نتیجہ ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ نمبر 3، غریب مسلمانوں کے تعاون کا نظام بنایا جائے۔ نمبر 4، ایسے اسکول اور کالج سے بچایا جائے جہاں نونہالان امت ارتداد سے محفوظ نہیں رہ سکتی۔ نمبر 5، مسلمان اپنے اسکول کھولیں اور پاکیزہ ماحول میں نونہالان امت کو تعلیم دیں، مخلوط تعلیم سے بچا جائے۔ اسی طرح مکاتب کے قیام میں توجہ دی جائے۔ اگر مستقل مکاتب نہ قائم کر سکیں تو مساجد میں مکاتب کا نظام بنائیں۔ دینی تعلیم کے فروغ کی کوشش کی جائے، عقیدے سمجھائے جائیں۔ عموماً عقیدہ نہ جاننے کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر دینی غیرت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، دین اسلام کی اہمیت کو سمجھایا جائے، نماز کا اہتمام کیا جائے اور ایک دوسرے کو مسجد سے قریب کرنے کی ہر ممکن کوشش ہو۔ تبلیغی جماعت کے احباب اس پر زیادہ توجہ رکھیں۔ اگر محسوس ہو کہ کوئی ایمان پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو اس سے دور رہا جائے، ایسوں کی صحبت ہرگز اختیار نہ کی جائے۔ اپنی اولاد اور خاندان پر گہری نظر رکھی جائے، غلط صحبتوں سے بچا جائے، معاشرے میں پردے کا التزام کیا جائے تاکہ گندے تعلقات نہ ہونے پائیں جو اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھنے کا سبب بنتے ہیں۔ اسلام پر ہونے والے اعتراضات نہ سنے جائیں۔ عموماً موبائل پر بہت سے لوگ اسلام کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو نہ سنا جائے، صرف قابل اعتماد اور صحیح عقیدہ لوگوں کی باتیں سنی جائیں۔ تعارف اسلام کے کتابچے تیار کیے جائیں اور وہ مسلمانوں تک پہنچائے جائیں اور غیروں کو بھی دیے جائیں۔ جمعے کی تقریروں میں ایمان کی اہمیت اور اس کے عقیدے پر بیان کیے جائیں۔ جہاں ارتداد کا خطرہ ہو وہاں مبلغین بھیجے جائیں۔ مساجد میں اس کا نظام مضبوط انداز میں بنایا جائے۔ اس کے لیے مساجد میں باصلاحیت فکرمند اماموں کا تقرر کیا جائے جو وقت پر کام آ سکیں، جن کے اندر تقریر کی صلاحیت ہو۔ لیکن اس معاملے میں ہمارے معاشرے کے لوگ بہت غفلت سے کام لیتے ہیں۔ ان کو صرف 4-5 ہزار والا امام چاہیے، بس تنخواہ نہ دینی پڑے، قوم کو کچھ دیتا ہو یا نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کفریہ الفاظ کے استعمال سے پرہیز کیا جائے، اس لیے کہ ان الفاظ سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے یا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ مختصر کورس تیار کیے جائیں جس میں ایمانیات کی باتیں ہوں، اسلام کا تعارف، اہمیت، عقیدے، ارکان اسلام، دعائیں اور دیگر ضروری معلومات ہوں کہ اس کا پڑھنے والا عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق اور معاشرت سب کو سمجھ لے۔ عوام اور علماء کے تعلقات کو مضبوط کیا جائے، ان کا قرب جتنا رہے اتنا ہی ارتداد سے بچ سکیں گے۔ صحبت صالحین کی ترغیب دی جائے، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ کالجوں میں تعارف اسلام اور اسلام پر اعتراضات سے متعلق محاضرات کا نظام بنایا جائے۔ اسکول اور کالج کی چھٹیوں کے موقع کو غنیمت جان کر طلباء اور طالبات کو دین سمجھانے کا نظام بنایا جائے۔ سنڈے کلاس کا نظام بنایا جائے۔ چھوٹی ہجرت کی جائے، مثلاً جہاں غیر مسلمین زیادہ ہیں، مسجدیں نہیں ہیں یا دور ہیں، ان علاقوں کو چھوڑ کر کثیر علاقے میں رہائش اختیار کی جائے۔ اس کے بڑے فائدے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا بریم من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین، مطلب یہ ہے کہ میں ہر اس مسلمان سے بے تعلق ہوں جو مشرکین کے درمیان رہتے ہیں۔ لا تساکن المشرکین ولا تجامعوہم فمن ساکنہم او جامعہم فلیس منا،
کتنی سخت وعید ہے۔ فرمایا مشرکین کے درمیان رہائش اختیار نہ کرو اور ان کے ساتھ جمع نہ رہو، اس لیے کہ جو ان کے ساتھ رہائش اختیار کرے گا یا ان کے ساتھ جمع رہے گا تو وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ اور آخر میں عرض کروں گا کہ حفاظت اسلام کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے امت کے لیے خاص طور پر جس سے اسلام کی توقع ہوتی تھی اس کے لیے خاص طور پر آپ تنہائی میں نام لے کر دعا کیا کرتے تھے۔ تو ہمارے جو بزرگان دین ہیں، جو صلحاء ہیں، جو صالحین ہیں، اور خاص طور پر جو تہجد گزار ہیں، ان سب کو یہ چاہیے کہ امت کے لیے خاص طور پر نوجوانان امت کے لیے جو ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ارتداد سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔